چادر اوڑے ہوئے تھے. حضور کی چادر میں نے کچھ دیکھا جیسے کچھ حرکت کر رہا ہے اندر، اور دونوں طرف ادھر بھی اور ادھر بھی. تو میں نے سوال کر دیا آقا ما ھذا الذی انت مشتمل علیہ، میرے آقا یہ چادر میں کیا ہے میرے سرکار؟ تو حضور نے منع نہیں فرمایا کہ جاؤ تمہارا جو کام تھا وہ ہو گیا. حضور صحابی کی بات کو بڑے دھیان سے سنتے ہیں. اللہ اللہ. حضور نے چادر، جیسے یہ تو رومال ہے میرا، لیکن چادر بھی ہو تو یوں کی جائے گی نا اس طریقے سے. فکشفا، فکشفا کا مطلب ہوتا ہے چادر ہٹا دی. تو ایک طرف حسن تھے دوسری طرف حسین تھے. سبحان اللہ. تو یہاں پر بھی دونوں ہیں نا، ارے بولو اونچا بولو، یہاں پر بھی دونوں ہیں، ساتھ ہیں. اور حضور نے فرمایا او میرے اسامہ یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں. ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ حضور کی پیدائش سے پہلے دنیا میں بیٹیوں کی کیا حالت تھی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جانتے ہیں تھی. لیکن حضور نے دنیا کا نظام بدل کر، تم بیٹیوں کو ذلیل سمجھتے ہو. دیکھو بیٹی کی عزت کیسی ہوتی ہے، محمد سے سیکھو صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹیوں کے بچوں سے محبت کیسی ہوتی ہے، حضور سے سیکھو. حضور کو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی. کتنی بیٹیاں؟ کسی کے پاس اگر 3 2 4 5 6 بیٹیاں ہوں تو دل تھوڑا نہ کیا کرے، دل سوچا کرے حضور کی سنت ادا ہو رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ بیٹے سے نام روشن ہوتا ہے بیٹیوں کو بہت سمجھنے لگو، ایسا نہیں ہے. جب بیٹے روٹیاں نہیں دیتے ہیں ایسی مصیبت کے وقت میں وہ بیٹی ہی کا کلیجہ ہوتا ہے. وہ 100 کوس دور بھی تم نے اس کی شادی کی ہے، دوڑی دوڑی چلی آئے گی. اپنے ماں باپ کا دکھ بیٹیوں سے دیکھا نہیں. ایسا نہیں ہے کہ بیٹوں کو، یقیناً سارے بیٹے ایک جیسے نہیں ہوتے، ساری بیٹیاں بھی، مگر بیٹی بنسبت بیٹوں کے عام طریقے سے زیادہ محبت کرتی ہے. اس لیے ہمارا اسلام کہتا ہے باہر سے کوئی چیز خرید کے لاؤ پہلے بیٹی کے ہاتھ پہ رکھو. بیٹیاں دلوں کی نرم ہوتی ہیں. حضور کتنی محبت فرماتے. حضرت زینب کی بیٹی امامہ بڑی شفقت فرماتے تھے. اللہ اکبر. اور فاطمہ زہرا کے بیٹے حسن اور حسین تم نے پڑھا نہیں ہے، دونوں کو کاندھے پہ اٹھا لیا کرتے تھے. صحابہ کہتے تھے بڑی اچھی سواری ہے، حضور کہتے تھے سواری تو اچھی ہے ہی، نعم الراکب، سوار بھی بڑے اچھے. یہاں پر بھی دونوں نواسے. میں یہ کہہ رہا تھا دونوں کا ساتھ، یعنی دونوں کا نعرہ لگاؤ، یہ کہنا چاہ رہا تھا میں آپ سے. اللہ اللہ. میں بات تیزی کے ساتھ آگے بڑھا ہوں. حضور نے چادر یوں کی، ایک طرف حسن اور مجھے آواز آئے دوسری طرف. حضور نے فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں چونکہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں. اچھا تمہیں ایک پیغام ہوتا ہوں، گزشتہ سال بھی دیا تھا، پتہ نہیں کتنے لوگوں نے یاد رکھا ہوگا، کتنے لوگ بھول گئے ہوں گے. حضور نے اپنے نواسوں کو کاندھے پہ اٹھا کر کے کیا پیغام دیا بتاؤ مجھے نہیں پتا لوگوں نے اس حدیث کا کیا مطلب نکالا ہے اپنی مرضی کے حساب سے، مگر اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ اپنے بچوں کو کاندھے پہ اٹھا لو، خاص طور پہ نواسی نواسوں کو کاندھے پہ بٹھا لو. اس سے نواسی نواسوں کے دلوں میں بھی پیار بڑھے گا اور تمہاری بیٹیوں کے دلوں میں بھی پیار بڑھے گا. اور وہ بیٹیاں رو کر کے کہیں گی مدینے کے تاجدار تمہیں سلام ہو، تم نے ہماری کتنی عزت بڑھا دی کہ آج نانا. ایک دور تو وہ تھا کہ جب بیٹیوں کے پیدا ہونے کے بعد زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، اس لیے تاکہ ہمیں داماد کا منہ دیکھنا نہ پڑے، ہم سسر نہ بن جائے، کوئی ہمارا داماد نہ بن جائے. مگر مدینے کے تاجدار آقا، غریبوں کے غمگسار آقا، آپ نے بیٹیوں کو عزت دے کے، نواسوں کو سمان دے کے دنیا کا نظام بدل دیا کہ آج ہمارا باپ ہمارے گھر پہ آ کے ہمارے بچوں کو کاندھے پہ اٹھا رہا ہے اور ہمیں تسلی دے رہا ہے کہ بیٹیوں گھبرانا نہیں، ہم اپنے نواسوں سے بھی ایسا ہی پیار کرتے ہیں جیسے پوتی پوتوں سے کیا جاتا ہے.